السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس پریس کانفرنس کو لے کے جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کی۔ اس پریس کانفرنس میں ایک تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دیں، پھر جوڈیشل کمیشن کی بات کی کہ اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے اس مراسلے کو لے کر، کہ جس کے بعد یہ کنفیوژن ہے کہ یہ سازش تھی یا مداخلت تھی، اور کل کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو اعلامیہ سامنے آیا اس میں یہ کہہ دیا گیا ہے، اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ سازش نہیں تھی اور تحقیقاتی اداروں نے تحقیقات کر کے یہ معلوم کیا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے اور اس میں سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں۔ دوسری طرف ایز ایکسپیکٹڈ عمران خان صاحب نے اپنے ورکرز کو، اپنی پارٹی کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ تیاری کریں لانگ مارچ کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ لانگ مارچ واقعی لانگ مارچ ہوگا یا صرف لانگ مارچ کو ایز اے پریشر بلڈنگ ٹیکٹک کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور اگر لانگ مارچ ہوگا تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس لانگ مارچ کو کامیاب بنانے میں کامیاب ہو پائے گی؟ کے پی کے میں گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور پی ٹی آئی کو یقیناً جب بھی کبھی کوئی اس طرح کے احتجاج کی کال دی گئی ہے، یا آخری اگر ہم احتجاج کو ریکال کریں جو سن 2016 میں ہوا تھا جس میں اسلام آباد کے لاک ڈاؤن کی بات ہوئی تھی، تب بھی کنٹینرز لگا کے شہر کو بند کر دیا گیا تھا، اور تب سی ایم کے پی کے تھے پرویز خٹک صاحب، اور وہاں سے وہ اپنے کارکنوں کے ہمراہ اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے کہ رستے میں موٹر وے پر خاصی شیلنگ ہوئی اور وہاں پر کافی دیر تک معاملہ رکا رہا اور صورتحال کافی کشیدہ تھی، اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اپنے احتجاج کو کال آف کر دیا گیا۔ آج کے پروگرام میں ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمان ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں سینئر تجزیہ کار عدنان عادل صاحب۔ عدنان صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے شیلا رضا صاحبہ نے۔ شیلا صاحبہ، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اب تو شیلا صاحبہ آپ کی وفاق میں حکومت بھی ہے، کہ سندھ میں تو پہلے ہی تھی لیکن اب وفاق میں بھی ہے، اور ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے عالیہ حمزہ صاحبہ نے۔ عالیہ صاحبہ، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ عالیہ صاحبہ، سب سے پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ لانگ مارچ کی تیاریوں کا کہا گیا ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی طرف سے، کیا آپ واقعی لانگ مارچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا یہ صرف ایک حکمت عملی کے طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ تاکہ دیکھا جائے کہ اگر کہیں پر کوئی ہل جل اس اعلان کے بعد ہوتی ہے اور جو معاملات پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس میں فورن فنڈنگ کا کیس بھی ہے، اس فیصلے پر کوئی پریشر بلڈ کرنے کے لیے اعلان کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو علی۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہم اعلان نہیں کرتے، ہم عمل کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا 126 دن کا دھرنا دینے والی واحد ہماری ہی پارٹی تھی، اور اس کے بعد بھی جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں، جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں، وہ جو تحریک انصاف کا مقابلہ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ ابھی ریسنٹ جلسے دیکھیں، ہمارا ہر جلسہ، ہمارا ہر پروٹیسٹ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ریکارڈز کو ہی توڑتا ہے، کیونکہ جب عمران خان صاحب کال دیتے ہیں تو پورا پاکستان نکلتا ہے۔ یہ نہ قیمہ والے نان یا بریانی والا یا 2000 کی دہاڑی والا کراؤڈ ہے، نہ یہ کسی کی حکومت کا لایا ہوا کراؤڈ ہوتا ہے، یہ عوام نکلتی ہے۔ اور جس طرح سے لاہور کے جلسے میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے عوام نکلی، فیملیز نکلی، اتنا ایک ڈسپلنڈ کراؤڈ نکلا، تو میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ اب تو کانپیں ٹانگیں گی، لیکن ہم کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتے۔ فورن فنڈنگ پر ہمارا بڑا کلیئر سٹینس ہے، ہم یہ چاہتے ہیں ساری پارٹیوں کا فیصلہ کریں، 30 دن کے اندر کریں، سب کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی کرے، سب کچھ عوام کے سامنے آنا چاہیے، چاہے اوپن ہیئرنگ میں کرے، تینوں پارٹیز کا اکٹھا کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی ایک پارٹی کو وکٹمائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک الیکشن کمیشن کا سوال ہے تو میں یہ یاد کراتی جاؤں، اداروں پہ حملہ کرنے کی جو روایت ہے وہ پی ایم ایل این کی ہے، چاہے نیب میں ان کو بلایا جائے تو وہ وہاں پر پتھر مارتے ہیں، اور چاہے الیکشن کمیشن جب ان کی اسکروٹنی سٹارٹ کرتی ہے تو الیکشن کمیشن کے باہر یہ جو 12 جماعتیں یہ جلسی کی فارم میں ایک دھرنا ٹائپ دے رہی ہوتی ہیں، تو ہم تو صرف چیف الیکشن کمشنر سے اتنا کہہ رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے آپ کو کہا تھا کہ سینٹ الیکشن کے اندر آپ نے روکنی ہے جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، جو فلور کراسنگ ہو رہی ہے، تو کیا انہوں نے روکی؟ یہاں پر بالکل ایک کلیئر ویڈیوز آئیں، 1 سال سے میں خود اس کیس کو فالو کر رہی ہوں، میری پٹیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان میں لگی ہوئی ہے۔ آج
اس اوپن دھاندلی کا انہوں نے جواب نہیں دیا ہے. ہمارا تو وہی سوال ہے 7 MPs سے ان کے پیپلز پارٹی کے اس کے اندر KPK کے اندر, لیکن اس سے 2 سینیٹرز بن گئے. کیا یہ پاسبل ہے؟ اسی طرح سے اپنی تعداد سے زیادہ سندھ سے انہوں نے یہاں پر سینیٹرز بنائے. کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یوسف رضا گیلانی کا اس طرح سے جیتنا, اور پھر یہ ساری پاسبلٹیز نہیں ہیں, تو ساری انگلیاں الیکشن کمیشن کی طرف اٹھ رہی ہیں. الیکشن کمیشن کو اپنی نیوٹرلٹی, الیکشن کمیشن کو اپنی ان بائسنس پروف کرنی ہوگی. آپ ایک پارٹی کی تو فورن فنڈنگ کھول دیں اور باقی پارٹیوں کو آپ ان کے اسٹیٹ بینک کی نہ آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک نے کیا ان کی رسیدوں کے بارے میں کمنٹس کیے ہیں, نہ آپ ان کی ڈیلی بیسس کے اوپر ہیئرنگ کریں. تو ایسا پاسبل نہیں ہے. لیکن ہم کسی کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ بات نہیں کر رہے ہیں. ہم تو صرف اتنا کر رہے ہیں کہ عوام کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ اسے آزاد پاکستان چاہیے یا بھکاری یا غلام امپورٹڈ حکومت چاہیے. تو یہ عوام کا فیصلہ ہے. اس کے آگے اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ادارے اپنے فیصلوں سے متنازع ہو رہے ہیں وہ عوام کی نظروں میں گر رہے ہیں. ہم تو صرف اتنا کہیں گے عوام نکلے گی, یہ تحاشا نکلے گی. خان صاحب کی کال کا ویٹ کریں, روزے میں کہیں گے, آج کہیں گے, کل کہیں گے, عوام انتظار. ٹھیک, شیلہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جب آپ لانگ مارچ لے کر نکلے تھے, یہ جو بھی آپ کا ریسنٹ لانگ مارچ تھا کراچی ٹو اسلام آباد, تو جب لے کر نکلے تو اس وقت ٹانگیں کانپ رہی تھیں, لیکن جب اسلام آباد پہنچے تو کانپیں ٹانگ رہی تھیں. تو اب کیا آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے؟ کیونکہ عالیہ صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ جی اب تو کانپیں ٹانگ رہی ہیں جب سے ہم نے یہ اعلان کیا ہے. جی شیلہ صاحبہ, آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے. میں آپ کی طرف ابھی آتا ہوں, یہی سوال لے کے دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ذرا یہ آڈیو کا ایشو ہم ریزالو کر لیں. عدنان صاحب آپ کی طرف. ہیلو جی شیلہ صاحبہ اب آ رہی ہے. جی شیلہ صاحبہ. جی کہاں پہ تو اس وقت ٹانگی تھیں PTI کی جب ہماری لانگ مارچ کے جواب میں لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا تھا, اور ان کو لوگ نہیں مل رہے تھے کہ کھڑے ہو کے کہیں تقریر کر لیں, اور پھر وقت سے پہلے جو ہے وہ لپٹ کے جو ہیں کانپتی ہوئی ٹانگیں جو تھیں وہ کانپتی ہوئی ٹانگیں ہی رہ گئیں, اور وقت سے پہلے وہ لانگ مارچ لپٹ گیا. ہمارا اپنے منزل کو پہنچا. تاریخ کا طویل ترین لانگ مارچ تھا, 1800 سے 2000 کلومیٹر پہ مشتمل. اب بات یہ ہے کہ ریاست پودینہ کے اخیر المومنین اور ان کے سارے لوگوں کی ایک سمجھ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, ہماری بات مانی جائے. اگر جو ہے وہ فیصلہ آ جائے جب ان کے ساتھ جہانگیر ترین سے ان کے خلاف, تو عمران خان صاحب ماتھے پہ بر لا کر کہیں کہ ٹیکنیکل مسٹیک تھی, ایسا تو نہیں تھا. پھر انہوں نے خود ہی ان کے خلاف جو تھا ایک GIT بنانی تھی, وہ بھی نہیں بنی. کمیشن بنانا تھا شاید, وہ بھی نہیں بنا. پھر فیصلہ اگر آ جائے عامر کیانی کے خلاف تو اس سے وزارت لے کے اسے پارٹی میں اہم عہدہ دے دیں. خسرو بختیار پہ اور دوسروں پہ بات آئے تو ان کی وزارت بدل دیں. اس کے بعد سراتی کے اوپر بات آئے تو پھر اس میں تو آپ نے خود ہی دیکھا تھا کیا کیا ہوا. آج تک وہ اراضی بھی واگزار نہیں کرائی گئی. رنگ روڈ پہ زلفی بخاری کی بات آئے تو اس کو خاموش کر کے بٹھا دیں. شہزاد اکبر کیونکہ نہیں کچھ کر سکے, جو انہوں نے ایک کرپشن کا بیانیہ بنایا تھا, ان کو پیچھے کر دیں. علیم خان ان کے سامنے سر اٹھائیں تو ان کو بند کروا دیں. اور تو یہ ہے ریاست پودینہ کا ایک سوچ. پارٹی فنڈنگ کیس جو ہے وہ 2014 میں ان کی اپنی پارٹی کے اکبر ایس بابر نے شروع کیا. اس میں 61 دفعہ انہوں نے جو ہے اسٹے لیا, پتہ نہیں کتنی دفعہ اس میں کیا کیا ہوا, 9 دفعہ وکیل بدلے. اور اب جو 2014 کا کیس لگا ہوا ہے اس کے لیے انوکھا لاڈلا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے دوسری پارٹی کو جن کے خلاف آپ گئے ہیں 7 مہینے پہلے, کہ پہلے جی ان کی ہیئرنگ ہو. کیوں؟ کیونکہ ریاست پودینہ کے اخیر المومنین کی ضد ہے کہ پہلے ان کی ہو. تو ایسا نہیں ہوتا. عدالت کا ایک طور طریقہ ہوتا ہے اور اس کے حساب سے ہی ہوتا ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھائی لانگ مارچ لے کر آئیں گے 100 بسم اللہ. اب تو وہ سارے چینلز جو کہ کہتے تھے کہ چینلز کے بہت سارے اینکرز کہہ چکے ہیں, میں خود اس پروگرام میں بیٹھی ہوئی تھی, کہ جی ہم بڑے مجبور تھے, ہم نے خالی کرسیوں کو نہیں دکھایا اور آپ کا خطاب دکھایا. سارے جو جلسے ہیں وہ جس طرح سے ان میں سے ہوا نکلتی جا رہی ہے وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ شیلہ صاحبہ, میں باقی سب کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ لاہور کے جلسہ میں نے آن گراؤنڈ خود دیکھا ہے, وہاں پر خالی کرسیاں نہیں تھیں.
جی میرے پاس بھی تصویریں ہیں، زوم کر کے ہم نے دکھائی گئی ہیں، اور وہاں کے خود لوگوں نے کہا ہے کہ اگر بہت لوگ ہوئے تو 20,000 اندر اور 5,000 باہر، 25، اگر آپ 30 بھی کہیں گے میں مان لوں گی، اور اگر پورے پاکستان سے صرف 30,000 پہنچے تو بہت اچھی بات ہے، بہت کامیاب جلسہ تھا۔ تو 30 کو اگر آپ 5 سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ چلے ایک گھر کے اگر ایک بندہ آیا تھا اور 5 وہاں تھے تو یہ 23 کروڑ کا ملک ہے۔ ہم جو ہیں وہ جلسے کو جلسہ جب سمجھتے ہیں جب وہاں پہ لوگوں غور سے سن رہے ہوں، ورنہ وہ ایک مجمع ہوتا ہے، ایک تو شیلا صاحبہ میں نے تو وہاں پر لوگوں کو خلاف توقع بہت توجہ سے سنتے ہوئے دیکھا، میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ خوش ہو جائیں نا کہ 25,000 بھی اگر لوگ تھے تو ان کو 5 سے ملٹیپلائی کر دیں کہ اتنے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، آپ خوش ہو جائیں، اچھا تھا جلسہ۔ مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے آن گراؤنڈ دیکھا اور پھر اس کی ویڈیو بھی بنائی تاکہ اس میں کوئی اگر مگر نہ ہو۔ دیکھا جب وزیر اعظم صاحب سابقہ اسپیچ کر رہے تھے تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے اوپر کیا چیز اچھالی جا رہی تھی، لوگ کیا کیا چیزیں پھینک رہے تھے، انہوں نے کہا صحیح ہو جائے گا، تو یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں۔ میں آپ کو خیر پروگرام کے بعد وہ ویڈیو بھی شیئر کر دوں گا کہ جب عمران خان صاحب خطاب کر رہے تھے تب کیا پوزیشن تھی۔ میرے پاس بھی بے تحاشا ویڈیوز ہیں، میرے پاس بھی بے تحاشا ویڈیوز ہیں، حتیٰ کہ عرصہ جو ہیں اے آر وائی کی ان کی بھی ہے کہ وہ جو ہیں ان سے خواتین جو ہیں وہ شکوہ کر رہی ہیں کہ جب تک گانے ہو رہے تھے، نغمے چل رہے تھے، سب تھے، اب دیکھیں سب جا رہے اور عمران صاحب کی اسپیچ بھی نہیں سن رہے۔ پھر ایک ممی پپا لڑکی تھی، اس نے کہا ہاں لیڈر اچھا ہے تو سب کو اچھا ہو جانا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس بھی آتی ہیں۔ تو میں جو ہے اپنی بات آپ نے میری ان باتوں میں لگا دیا، تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اب اگر سیکیورٹی کمیٹی کی یہ رپورٹ آ گئی ہے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ آ گئی ہے، اور وہ عدالت جس کو ان کو ہمیشہ شکوہ رہا ہے کہ 2 گھنٹے رات میں بھی کھڑی رہی 2 گھنٹے، اب وہ معتبر ہو گئی، اور چاروں چیف جن کی موجودگی میں دوسری دفعہ جو ہے یہ کمیٹی بیٹھی اور اس میں پہلی دفعہ بھی یہ بات آئی کہ کوئی شواہد نہیں ہے، اور دوسری دفعہ بھی یہ بات آئی، تو اب جو ہے وہ کہا کہ ادھر جانا چاہیے۔ بھائی آپ اتنے لڑلے اب نہیں رہے، وہ ہاتھ جو جو آپ کے شیخ رشید کہتے تھے کہ ہمارے سر پہ اور یہ چاہتے ہیں ان کے آ جائے، لیکن ان کی گردنوں پہ وہ ہاتھ اب آئین کے نیچے آ چکا ہے۔ ٹھیک، تو عدنان صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں۔ جی عدنان صاحب، اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک معاملہ پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں مارچ کے مہینے تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے کہ سازش ہوئی، مراسلہ آیا، دھمکی دی گئی، کہا گیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر اس میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو جاتی ہے یعنی کہ ناکام ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے بہت برا ہوگا، پھر پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ، اس کے بعد اعلامیہ، اس میں بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ان انٹرنل افیئرز، پھر کل کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ، اس سے پہلے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی، تو یہ ابھی تک معاملہ کیا آپ کو لگتا ہے کلیئر ہو گیا ہے اور اس پر اب مزید بات نہیں ہونی چاہیے، یا یہ ابھی بھی کنفیوژن کا شکار ہے سب؟ یہ معاملہ تو اب کبھی بھی کلیئر نہیں ہوگا۔ اس پہ دیکھیے کہ رجیم چینج جو ہے امریکہ کی ایک معروف پالیسی ہے، انہوں نے تو اپنے بجٹ میں فنڈز مختص کیے ہوئے تھے ایران میں رجیم چینج کے لیے، اور اسی طرح ان کے سی آئی اے کے جو پرانے ریکارڈ جب ظاہر کیے گئے تو مصدق کی جو حکومت تھی جو ایران میں 50s میں، اس کو کیسے انہوں نے رجیم چینج کیا، الٹا سی آئی اے نے مداخلت کی، چلی میں الاندے کو کیسے کیا، تو امریکہ کی تو یہ بہت ہی پوری دنیا میں جانی پہچانی پالیسی ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کسی ملک میں کوئی رولر جو ہے ان کے مفاد کے مطابق کام نہیں کر رہا تو وہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ روس میں انہوں نے نوالنی کو پروموٹ کیا پوٹن کے خلاف۔ تو یہی صورتحال پاکستان میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جو ہمارے سفیر نے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے والی، آپ اسے ہٹائیں، اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو وی ول ٹیک یو آن ہیڈ آن، ڈائریکٹلی ہم ہی مداخلت کریں گے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کا پروجیکٹ تھا رجیم چینج کا اور وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ پاکستان میں یقیناً ان کے ساتھ کولیوژن کرنے والے لوگ بھی ہوں گے۔ اب یہ تو ایک اگر وہ خط جو ہے وہ اتنا ہی غیر اہم ہے تو اس کو لفظ بلفظ جو ہیں پبلک کر دیں، یہ اس کو شائع کر دیں۔ اس پہ شاید احسن اقبال صاحب کے چل رہا ہے کہ جی امریکہ سے ہمیں پوچھنا پڑے گا۔ چلیں پوچھ لیں، امریکہ سے سفارتی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ، تو سفارتی طور پہ ان کو انٹیمیٹ کر دیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں خاصی سیاسی کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے تو ہم اس کو پبلک کرنے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں اس کی وہ کرا لیں، اوپن وہ کرا لیں تاکہ لوگ پورا اچھی طرح جان جائیں، مگر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کر رہا ہے، اور آج سے نہیں کر رہا۔ ہمارے فوجی جرنیلوں نے اس کو موقع دیا 50s میں، ایوب خان نے سیٹو سینٹو میں شامل ہوئے، ہم امریکی بلاک میں فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئے کمیونسٹ رشیا کے خلاف، اس کے بعد جنرل ضیاء نے افغان جہاد میں ہمیں
فرنٹ لائن اسٹیٹ بنایا، پھر جنرل پرویز مشرف نے ٹیررزم کے خلاف بنایا، تو ہماری جو فوجی قیادت ہے وہ امریکہ کے ساتھ بہت خوش رہتی ہے، اور جب بھی پاکستان کو امریکہ کی گود میں ڈالا تو ہماری فوجی قیادت اس میں پیش تھی۔ مجھے یاد ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹایا گیا تو پیپلز پارٹی والے امریکہ کو ہی مورد الزام ٹھہراتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں کرتے۔ تو امریکہ ہماری کیا ضرورت ہے، مجبوری ہے؟ ہماری اشرافیہ کی مجبوری ہے، یہ اس سے مال کھاتے ہیں اور اس کے مال کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ عوام کی تو مجبوری نہیں ہے، عوام تو سادہ زندگی گزارتے ہیں، ان کے تو اپنے وسائل میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو لگژری ہے، جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں اور جو بڑے بڑے ان کے محلات ہیں، یہ نہیں ممکن اگر ہم پاکستان۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فال آف پی ٹی آئی گورنمنٹ اس کی وجہ وہ مداخلت ہے، جس کا ایک تو مراسلہ ہے یہ ایکسیپٹ ہو گیا، تسلیم ہو گیا، پھر ساتھ میں مداخلت والا معاملہ جو ہے وہ بھی ایکسیپٹ ہو گیا، تو یہ مداخلت کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گری ہے؟ 100% اگر یہ عمران خان مان جاتے ہیں، یہاں فوجی اڈے وہ چاہتے ہیں، امریکہ ان کا لانگ ٹرم گول یہ ہے کہ روس پہ نظر رکھنے کے لیے، چین پہ نظر رکھنے کے لیے اور سینٹرل ایشیا کے مفادات کو اپنے پروٹیکٹ کرنے کے لیے پاکستان میں فضائی اڈے ہوں، اور پاکستان کی نیوکلیئر پروگرام کے لیے بھی، کہ اگر پاکستان کا وہ سمجھیں کہ نیوکلیئر پروگرام جو ہے ان کے لیے خطرے کا باعث بن رہا ہے، ایسے ہاتھوں میں جا سکتا ہے جو ان کے لیے تھریٹ کا باعث ہوگا، تو وہ جیسے آپ نے دیکھا نا اسامہ بن لادن کو آئے لے گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ ہمارے تو نیوکلیئر ایسیٹس بھی غیر محفوظ ہیں، وہ آئیں اور اٹھا کے اور لے جائیں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو یہ تو وہ ان کا بہت ہی میجر ایک ڈیمانڈ تھی۔ اگر عمران خان اس کو تھوڑا سا ٹیکٹفلی ہینڈل کر لیتے، پولائٹ رہتے، ایبسولوٹلی نوٹ نہ کہتے ہم سوچیں گے، مشاورت کریں گے، انہوں نے اسے اپنی انسلٹ سمجھا، اور بڑے چودھری صاحب ہیں دنیا کے، وہ دنیا کے تھانے دار ہیں، تو جب وہ اپنی انسلٹ محسوس کی تو انہیں پھر یہ تھا کہ اس بندے کو ہٹانا ہے، ہٹا کر ہی دم لیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے نان صاحب، ٹیک اے بریک اوور جی، بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر بریک جی۔ عالیہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں، کل کا جب یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا، اعلامیہ سامنے آیا تو ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ سب نے جو ہے وہ جرأت کو سلام اور مبارکباد پیش کرنا شروع کر دی فارمر ایمبیسڈر اسد مجید صاحب کو، اور سب نے کہا کہ جی ان کو وہاں پہ پریشرائز کیا گیا کہ آپ یہ بیان دے دیجئے کہ ایسا کوئی مراسلہ تھا ہی نہیں یا ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، لیکن وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، جس پر ایک چینل کو جنہوں نے یہ خبر چلائی ان کو پیمرا کی طرف سے نوٹس بھی ایشو ہوا ہے۔ دوسری طرف آپ کے اپنے شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کی، اور ٹویٹ انہوں نے اسکرین شاٹ لے کر اس اکاؤنٹ کا کی جو کہ اس وقت شہباز گل صاحب کے مطابق یہ اسد مجید صاحب کا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ جی ساری تفصیل کہ عمران خان کو سیدھی دھمکی دی گئی ڈونلڈ لو کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے۔ بعد میں پھر اسد مجید صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ بھی کی ہے کہ میرا یہی ایک اکاؤنٹ ہے، وہ اکاؤنٹ نہیں ہے جس کا شہباز گل صاحب نے وہ اسکرین شاٹ بھیجا تھا، میرا اصل یہ اکاؤنٹ ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی اکاؤنٹ نہیں، اور یہ ویریفائڈ بھی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے جو نیریٹو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے اس سے، اور آپ کی بات کا جو وزن ہے وہ کم ہو جاتا ہے؟ علی صاحب میں پہلے بہت چیزوں پہ جواب دے دوں اور اس طرح آتی ہوں، پھر میں بعد میں سب سے پہلے تو میں شیلا بی بی کے لیے، اصل میں نا جن کو 35 سالوں میں بھٹو زندہ نظر آتا ہوں اور زرداری صاحب حاجی پرہیزگار نظر آتے ہو نا، انہیں ہمارے جلسوں میں لوگ بالکل نظر نہیں آئیں گے۔ ویسے تو کرسیاں گننا، درخت گننا پی ایم ایل این کی ڈیوٹی تھی، اب پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گئی ہے، ظاہر ہے اب مل کر ملک چلانا ہے، مل کر لوٹنا ہے، رج کے کھانا ہے، تو اکٹھے سارے کام ہوں گے نا۔ خوشی ہوئی انہوں نے یہ کہا، صرف اتنا بتاؤں گی ان کے گلو بٹوں نے لاہوریوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے زندہ دلانے لاہور، جب یہ پتہ چلا 5 بجے کے کنٹینر لگ رہے ہیں تو پورا لاہور نکل آیا، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہمارے بھائی 3 کلومیٹر چل کر وہاں تک پہنچے، اور میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اب آپ آئیں اس مراسلے کی طرف۔ سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ ہماری اپوزیشن اور کرنٹ گورنمنٹ، پتہ ان کو امریکی سازش کا کیسا ثبوت چاہیے تھا، میں ذرا ایک پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر ایک بیان حلفی آتا، لکھا ہوتا بیان حلفی بابت امریکی سازش۔ میں مسمی ڈونلڈ لو، جو بھی ان کے فادر کا نام ہے، اپنی رہائش گاہ کا لکھتے، نیو یارک امریکہ، حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں اپنی حکومت کے کہنے پر سازش کرتے عمران خان کی حکومت کا تختہ پلٹا۔
या उसके साथ 2 पासपोर्ट साइज जो बाइडन की तस्वीरें लगाते, उसको अटेस्ट कराते और यहाँ पर जमा करा देते। और अगली बारी तो मैं अमरीकियों से ये कहना चाहूंगी, यहाँ पर इन लोगों को समझ नहीं आती, जो हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं या जो हमारे मीडिया की कुछ काली भेड़ें हैं, उनको समझ नहीं आती। अगली बार धमकियां देना तो धमकी आमेज मरासले पर मोटा मोटा करके लिखिएगा कि हम ये साजिश कर रहे हैं आप लोगों के खिलाफ, ये मुदाखलत नहीं हो रही है। सवाल जो अवाम उठा रही है, मरासला सच्चा था? जी बिल्कुल सच्चा था। अदम एतमाद की कामयाबी पर माफी की पेशकश हुई थी? जी बिल्कुल हुई थी। इमरान खान को ना हटाने की पर धमकी दी गई थी और कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल हुई थी? जो गुंडे देते हैं, गली के गुंडे देते हैं, जी हाँ बिल्कुल हुआ था। क्या मरासले में दिए गए हुक्म की मुकम्मल तामील हुई थी? जी बिल्कुल। यहाँ चेरी ब्लॉसम बैठे हुए थे जिन्होंने उसको पूरी तरह से मनो अन उसके ऊपर अमल किया था। तो मतन से क्या जाहिर होता है? मुदाखलत? जी बिल्कुल मुदाखलत जाहिर होती है। तो नतीजा क्या निकला? बात इतनी है, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तानी सफीर से मिलता है, इस मीटिंग का मरासला सफीर वजारत खारजा को भेजता है, वजारत खारजा वजीर आजम से छुपाने की कोशिश करती है और ये बाद में कहीं से हमारे तक पहुंचता है और फिर ये कोशिश की जाती है कि ये इस बात को टलाया जाए। यहाँ तक कहा जाता है कि सीक्रेट एक्ट की धमकी दी जाएगी और इस सीक्रेट एक्ट के ऊपर आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट 1 दिन में फैसला कर देता है। और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होती है, हम अपोजिशन को बुलाते हैं, अपोजिशन देखने से इनकार करती है और कौमी सलामती की उस कमेटी का बायकॉट करती है। हुकूमत एक कमीशन बनाने की बात करती है, जनरल रिटायर्ड तारिक साहब को सरबराही दी जाती है तो उन्हें फोन करके मना कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पास हम जाते हैं, रिव्यू पिटिशन की कोशिश करते हैं, स्पीकर रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट हमारे इस मरासले को देखे बगैर फैसला कर देती है। तो फिर आप मुझे ये बता दें, अवाम क्या सोच रही होगी? अवाम यही सोच रही होगी ना कि मेरे मुल्क का सौदा $204 मिलियन में आपने कर दिया, मेरे शहीदों के, जो मेरे माओ के जिक्र जो आज भी शहीद हो रहे हैं, आज भी 6 फौजियों ने अपनी जान निछावर की है। तो मुझे एक बात बता दें, वो इस मुल्क के लिए मेरी माएँ अपने बच्चों की कुर्बानियां क्यों दे रही हैं, जिसका सौदा आप लोगों ने इतना सस्ता करना है? और अमेरिका, और उससे बढ़ के मैं आपको आज क्या कहूँ, सर शर्म से झुक जाता है। हमारी वजीर खारजा जो इनकी छोटी वजीर आई हैं वहां पर, यही कहते थे ना बिलावल साहब, हमारे वजीरों को जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते थे कि छोटे वजीर, तो इनकी जो छोटी वजीर आई हैं और वहां से उनके बड़े वजीर जो एहसन इकबाल साहब है, वो ये कह रहे हैं कि आका का हुक्म होगा तो हम ये मरासला जो है वो जारी करेंगे। क्यों भाई, क्या किया आपने मेरे मुल्क के साथ? क्या किए? ये चिली के एग्जाम्पल दे रहे थे, ईरान की एग्जाम्पल दे रहे थे, अदनान साहब जितनी खूबसूरती से उन्होंने ये सारा कुछ रिजीम चेंज को एक्सप्लेन किया। मैं आलिया साहिबा यहाँ पर आपसे जो मैंने सवाल जो शुरू में पूछा था वो यही था कि आपकी जब इसमें एक चीज और भी मैं ऐड कर दूं, अपने जनरल तारिक की बात की तो जनरल तारिक ने, जो आपने कहा कि उनको रोका गया था, मना किया गया था, जनरल तारिक ने यह कहा कि आई हैव रिग्रेटेड द कमीशन कैन नॉट लास्ट बियॉन्ड दिस गवर्नमेंट, द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस विल ब्रिंग इन द न्यू गवर्नमेंट, they will dissolve the commission or not cooperate with it, making it dysfunctional। ये उन्होंने कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा मुझे कॉल करके मना किया। मैं सिर्फ इतना, मैं जो आगे बात करने लगी थी और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी, इंपॉर्टेंट ये थी कि हमने हफ्तों पहले नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी इस मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। लगता था मेरा पाकिस्तान महफूज हाथों में। जब कल मैंने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग देखी तो मुझे ये लगा सारे चोर, उचक्के, डाकू, नैब जदगान, जमानत जदगान वहां पर आपने मेरे मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिए और आज मेरी कौम ये कह रही है कि हम अपने मुल्क में महफूज नहीं है। यानी वो बंदा जो कल तक कहता था कि कौम की हड्डियों से इस फौज ने गोश्त भी उतार लिया और खून भी निचोड़ लिया, आज आपने उसको वजीर दिफा लगा दिया। जो कहता था 65 की जंग, 71 की जंग, 5 जंगे ये जनरल्स हार गए हैं, इनके गलों तक पहुंचना चाहिए, आपने उसको नेशनल सिक्योरिटी में बिठा दिया। उसके साथ एक मंशियात फरोश बैठा था, साथ एक और हाउसिंग स्कीम वाला बैठा था और साथ जो सबसे बड़ा मीर जाफर। ये तो बिल्कुल ऐसे ठीक है। मैं शैला साहिबा आपकी तरफ आऊंगा, मुझे करने दें, फिर आप आगे चले जाएं। जी। आप चोरी कराएं, चोर को कहें गवाह भी तुम हो, जज भी तुम हो, और उसके बाद चोर कहे मैंने चोरी नहीं की,
की डकैती की है, गुलशन को बुलाएं जो उसके लिए कमीशन बनाने, उसकी सरबराही में कायम करें और फिर ऐलान करें कि बलोचिस्तान में उसने मुदाखलत की थी या साजिश की थी। खुदा का वास्ता है, मेरा मुल्क लुटा है, मेरा मुल्क बिका है, मेरे मुल्क के ऊपर गैर मुल्की तसल्लत हुआ है, मेरे मुल्क के ऊपर अमरीकी रजीम हुआ है। बस कर जाए इस बहस को। शैला साहिबा, कमिंग टू यू जी। गमो गुस्सा है। आलिया साहिबा, मैं चाह रही हूँ मैं जरा शैला रजा साहिबा की तरफ जान दूं। मैं आपको भरपूर मौका देना चाह रहा था ताकि आप खुलकर जरा अपने ख्यालात का इजहार करें। शैला साहिबा, नहीं, मैं भी देना चाहती हूँ, एक तो आपकी छोटी वजीर साहिबा के अलावा तो आपके साथ में मिलने पर एतराज हो रहा है कि आप जिनके साथ मिल गए हैं उनमें उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो आपने सुने भी। तो जरदारी साहब तो खड़े मेरे ख्याल में भी मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि सारे मसाइल जो हैं वो तो शहबाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी के लोग जो मिनिस्टर्स हैं उनके लिए हैं। जरदारी साहब हमेशा मुस्कुराते हैं, कभी उथली बातें नहीं करते। और सबसे पहले अब मैं आपसे ही शुरू होंगी। आपने कहा कि उन्होंने उस अकाउंट की पिक्चर ली जिसको, जो उनका अकाउंट ही नहीं है, ये इनका काम है। वो सोशल मीडिया पर आते हैं तो किसी शहरियार का स्पेस टाइम लगा देते हैं। इसके अलावा जलसे को 2018 अप्रैल का जलसा लगा देते हैं, जो लाहौर का जलसा है उसमें उसकी तस्वीरें लगा देते हैं। पेशावर में जलसा हो तो उसमें भी इतना बड़ा जलसा कर देते हैं कि उसमें जो है मीनार पाकिस्तान आ जाए। तो ये होता है, इसको तो छोड़ें। अब रही बात इनकी कि भुट्टो जिंदा है। जी, मैं अगर नहीं भी नाम लूं तो इमरान साहब जिंदा है, भुट्टो कर रहे हैं और भुट्टो की आड़ में खड़ा होना चाह रहे हैं, भुट्टो की शख्सियत के पीछे छुपना चाह रहे हैं, मैं अगर नहीं भी नाम लूं। और वो लोग जो ये कहते हैं कि अमेरिका ये कर रहा है, जी अमेरिका जब करता है छोटे मुल्कों में मुदाखलत, और ये उसका रिकॉर्ड है कि जब उसके खिलाफ वहां से कुछ आवाज आ रही हो, क्या आपने मुल्क को एटॉमिक पावर बनाने को सोचा है कि कोई ज्यादा एटॉमिक पावर बनाएंगे? क्या आपने इस मुल्क को कोई आइन दे दिया है? नहीं, आप तो एटॉमिक पावर की बातें, एटॉमिक अपने असासों की बातें जलसों में कर रहे हैं। आप तो 18वीं तरमीम के खिलाफ रहे। आप तो इस वक्त भी आइन शिकन है जब आप के लिए अदालतें खुली। अमेरिका को तो आपसे जब मसला हो ना कि अमेरिका आए और कहे कि मैं तुम्हें निशाने इबरत बना दूंगा, आपने क्या किया? आप गए ट्रंप से, आप मिले, आपने कहा मैं वर्ल्ड कप जीत लिया। आपने कहा ट्रंप पॉलिसी करेगा कश्मीर पे, और कश्मीर के साथ वो हुआ जो आज तक नहीं हुआ था पाकिस्तान में। क्या आपने जो है पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने की कोशिश की? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपने अपनी एटॉमिक पावर शो करने के लिए धमाके किए? क्या आपने जो है जंगी कैदी छुड़ा के लाए? नहीं, आपने अभिनंदन को फौरन छोड़ दिया। क्या आप जो हैं इस मुल्क में जब आए और 100, आप तो थोड़े से आपके ये थे ना, हम तो 126 थे। क्या आपने मुल्क को सीपैक जैसा मंसूबा दिया? नहीं, मैंने तो उसे पैक कर दिया आपके लीडर ने। तो क्या आप एब्सोल्युटली नॉट किसने कहा था? किसने पूछा था? एक अखबारी नुमाइंदे को। अगर बात होती तो शमसी बेस खाली कराने के बाद इसका तस्वर ही नहीं है कि हम किसी को देंगे। और दूसरी बात, क्या आपने ईरान गैस लाइन जैसा कुछ कर लिया? नहीं। क्या आपने जो है सलाला चेक पोस्ट जैसा वाक़े पे कोई माफी मंगवा दी? नहीं। तो अमेरिका के तो आप गुलाम हैं। आप IMF के सामने आपने इतना लंबा कर्जा डाल दिया कि वो खुददार पाकिस्तानी जिसको आप तसव्वुर देते थे, जो आपकी हुकूमत नहीं आई थी तो 1,31,000 का मकरूज था, आज हर पाकिस्तानी आपकी हुकूमत आने के बाद 9,41,000 का मकरूज है। बात करती है कि इनके खिलाफ साजिश हुई। आप सब खुश हैं कि मकरूज होता जा रहा है एक मुल्क, वो मुल्क। अच्छा, अब आप बात करती हैं डोनाल्ड फ्लू की। वो क्या 1.5 साल पहले चेयरमैन बिलावल ने नहीं कहा था कि हम तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं? क्या ये नहीं कहा था कि हम इस्तीफे नहीं देंगे? क्या ये नहीं कहा था कि हम धरना नहीं देंगे, हम सिर्फ लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे? कहां थी वो साजिश? 7 तारीख को आप कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद पे 8 तारीख को पेश हुई और 7 तारीख का ये खत है। तो आपके मुल्क की सलामती अजीज थी कि आप इसलिए चुप हो गए कि OIC हो रही है, या अफगानिस्तान की मुदाखलत तो आप मानती है ना शैला साहिबा? मुदाखलत तो मानती है ना आप? मुदाखलत हुई है? मैं तो नहीं मानती। नहीं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की आप एक बात को मान रहे हैं तो दूसरी बात को आप मुस्तरद करें। एक मिनट, दो आदमियों ने एक ही उस पर बात की है, तो मैं थोड़ी सी बात, ठीक है? आपको तो चाहिए था कि OIC है, अफगानिस्तान की बात तो बाद में होगी, पहले तो मेरे मुल्क के अंदर का मसला है। शैला साहबा, आपकी वीडियो की कनेक्टिविटी में मसला आ रहा है। में आपने वहां पे डोनाल्ड लू को बुलाया, डोनाल्ड लू को बुलाया। हेलो।
जी जी, आवाज आ रही है। हेलो, जी अब जी, सही है? जी अब बेहतर है जी। हाँ, अच्छा, अब मैं इस पर आ जाती हूँ। ठीक है, अब मेरा कहना ये है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, अगर मेरे चारों चीफ बैठे हुए हैं, पहली वाली जब ये अपने आप पे नोटिफाइड थे, आपके खिलाफ तो साजिश अगर हो रही थी तो आपको अपनी हुकूमत गिरानी ही चाहिए थी। आप वहां खड़े रहते, बॉल आपको ढूंढती रही। हो सकता है जिनको आप मुनहरिफ कह रहे हैं उन्होंने तो हमें वोट नहीं डाला, वो आपको वोट करते। आपने अमेरिकन साजिश पे अमल किया, गिरा दी, हमने बहाल कराई, आप फिर भी नहीं आए। हो सकता है उस दिन वो वोट आपको पड़ जाते। अब पहली कमेटी में चारों चीफ बैठे, हमें तो नहीं पता ना, ऑपोजिशन का तो कोई, उस वक्त हम ऑपोजिशन थे, कोई नहीं था, लेकिन हमने चैनल्स पे देखा। हाँ, ये क्या हुआ? जी जी शैला साहिबा, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन साथ में ये शामिल कर लें कि आपको दावत दी गई थी पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में शिरकत के लिए। जी जी दी गई थी, दी गई थी, नहीं बैठे ना, नहीं बैठे, लेकिन हमारी गैर मौजूदगी में भी ये बात हुई कि कोई शवाहिद नहीं मिले, और इमरान साहब के कहने के बावजूद हम किससे वो करें। डिमार्च जो है वो बहुत सारी चीजों पे दिया जाता है, जो आपकी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं होती तो उस पर भी दिया जाता है। कल जो है, जो हिना रब्बानी खर, जिनकी तमाम दुनिया ने तारीफ की, जिनका हमारा मीडिया सिर्फ कपड़े और जूते पे बात करता रहा कि इतनी छोटी उम्र में उन्होंने भारत में जाके आंखों में आंखें डाल के कर्जा पॉलिसी पे डिस्कशन किया, तो उन्होंने खुद कहा कि ये तो बिल्कुल इसी तरह का है जैसे मैं भारतीय सफीर से जाके कहूं मुलाकात में कि जी हमारे और आपके ताल्लुकात जब अच्छे हो सकते हैं जब नेक्स्ट इलेक्शन में मोदी ना जीते, वरना हमारे और आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। ये इस तरह की बात है। तो अब भी हमारे चारों आर्मी चीफ बैठे हैं और सब बैठे हुए, तो कल मैं ये कैसे मान लूं कि जब अदालत में तो ये बात गई थी, सुप्रीम कोर्ट में ये गया था, बाबर अवान ने डैश 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 करते हुए उनको ये लेटर दिया था, ना उस पे मोईद यूसुफ के साइन थे, ना उस पे शाह महमूद कुरैशी के साइन थे। मुदाखलत तो तस्लीम कर लीजिए ना शैला साहिबा, जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में यही आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ मौजूद थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, तो मुदाखलत की तो बात कह दी गई थी पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी। देखिए, उसमें डीमार्च पे डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के ऊपर बात हुई थी, पर यह कहा गया था ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। ये इस तरह का इंटरफेरेंस होता है, जैसे हमारे यहाँ चूंकि इमरान साहब को आदत नहीं है तो वो भरी महफिल में कहते हैं, यही तो वो कहते हैं कि खुददारी का मुजाहरा करना चाहिए कि हमने ऐसी अपनी आदत क्यों बना ली है कि अमेरिका यहाँ पर मुदाखलत करे तो हमारे लिए वो काबिल कबूल, हम सुम आमीन कहें उस पर। हमारा मसला इस लेटर से है ही नहीं। हमारा तो 1.5 साल पुरानी एक तहरीक थी, वो लेते हुए हम आए और हमने जो है ये कारनामा कर दिया कि आज ये अपोजिशन में आ गए। असल बात ये है कि अगर अमेरिकन साजिश है इनके खिलाफ, तो ये इनके मोईद यूसुफ, ये इनके इतने सारे शहबाज गिल, ये सारे अमेरिकन यहाँ साथ बैठे हैं। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं शैला साहिबा, शॉर्ट ब्रेक। मुझे बड़ी देर से वक्फे के लिए कहा जा रहा है जी, एक वक्फा लेने, वक्फे के बाद लौट के आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद इस दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद जी। अदनान आदिल साहब, मुदाखलत साजिश मुदाखलत, समीउल्लाह कलीमुल्लाह समीउल्लाह, यही चल रहा है। आपसे मैं पूछना चाहूँगा अब इस लॉन्ग मार्च को लेकर, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल अकेली है? कोई और पॉलिटिकल पार्टी, PMLQ साथ है, लेकिन PMLQ की वो स्ट्रीट पावर नहीं है। पिछले एहतजाज में या लॉन्ग मार्च में साथ में पाकिस्तान अवामी तहरीक थी, अब तो वो पाकिस्तान अवामी तहरीक भी साथ नहीं है, और TLP की वैसे ही नहीं बनती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और सवाल अब ये भी उठाया जा रहा है कि फ्रांस के सफीर को वापस भेजने की बात की जाती रही है, लेकिन अब ये स्वीडन वाला जो मामला है उसके ऊपर TLP क्यों खामोश है? तो अकेली PTI लॉन्ग मार्च कामयाब बना सकेगी, जा सकेंगे, सस्टेन कर सकेंगे? मुश्किल काम है। TLP जो है ना, वो तो इस्टेब्लिशमेंट का एक मोहरा है, इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, वो जिसके खिलाफ चाहते हैं, जब इशारा करते हैं उसके खिलाफ वो एक्टिव हो जाते हैं, तो वो तो अब आप काउंट ही ना करें। हाँ, वो जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, जो शिया ग्रुप है, वो इनके साथ हैं, उनकी अच्छी तंजीम हो सकती है। जमात इस्लामी से भी ये लोग बातचीत कर रहे हैं, अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बातचीत इनकी हो रही है। तो देखिए, कामयाबी से आपका क्या मतलब तो प्रेशराइज करना है, मोबिलाइज करना है, अपने लोगों को मोटिवेट रखना है। मकसद एक तो अब यही नजर आ रहा है
کہ جی آپ ایک یہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہے، پھر الیکشن کمیشن میں کہا جا رہا ہے جی استعفے دیں، یا پھر سب سے بڑا مطالبہ کہ فوری الیکشنز کروائیں، یہ وہ مطالبہ ہے جس کے لیے آنا چاہ رہے ہیں کہ جلد الیکشن والی جو بات ہے نا، اس کے لیے اگر تو یہ پورے ملک کو پیرالائز کر دیں کچھ دنوں کے لیے، پھر تو انہیں ماننا پڑے گی، اور وہ بھی تیاری کر رہے ہیں بلاول میں اور نواز شریف میں جو بات چیت چل رہی ہے لندن میں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے اور الیکٹورل الائنس بنایا جائے، تو وہ بھی اسی الیکشن کی تیاری کے سلسلے میں اس بات کا احساس تو میرا خیال ہے سبھی پارٹیوں کو جو اب حکومت میں ہیں یا باہر ہیں کہ الیکشن جو ہیں شاید وہ اسی سال نومبر دسمبر میں ہو جائے۔ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے نومبر میں، تو میرا خیال ہے کہ خواہش یہ ہے کہ وہ ہو جائے، اس کے بعد الیکشن ہوں۔ اب یہ عمران خان کی پارٹی کی جو اسٹرینتھ ہے جلسے جلوسوں کی تو ہے، لیکن کیا یہ جیلیں بھر سکتے ہیں؟ جس طرح پیپلز پارٹی کا ضیاء الحق کے خلاف جو ایجیٹیشن تھا اس میں تو جیلیں بھر گئی تھیں، لوگوں نے کوڑے کھائے تھے، تو کیا یہ اتنا انٹینس قسم کا ایجیٹیشن کر سکتے ہیں؟ اس کا ابھی تک انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ اور کیا یہ ہڑتال کی کال دیں تو کوئی ملک کو بالکل سٹینڈ سٹل پہ لا سکتے ہیں؟ تو اگر تو یہ ہڑتال کروا سکیں، تاجر برادری تو ساتھ میں شامل نہیں ہوگی؟ نہیں، کچھ جگہ ہو بھی سکتی ہے، مثلا کے پی میں ان کے ساتھ ہو سکتی ہے، سندھ میں ہو سکتی ہے، میں لاہور کے بارے میں شور نہیں ہوں کہ لاہور میں نواز شریف کی ایک بڑی طاقت ہے اور سینٹرل پنجاب جتنا ہے اس میں نواز شریف ایک بڑی پولیٹیکل فورس ہیں، تو اب یہ اس کے اوپر انحصار ہے کہ یہ کتنے گٹس شو کرتے ہیں، ان کی آرگنائزیشنل ویکنیسز بھی ہیں۔ شفقت محمود جو ہیں ایک بابو ٹائپ آدمی ہیں، سرکاری بیوروکریٹ رہ چکے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک ڈائنامک پولیٹیکل ایجیٹیشن کے لیے ایک موضوع صاحب ہیں، اور ان کی محلہ لیول پہ یونٹ لیول پہ وہ اس طرح کی آرگنائزیشن مجھے نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کا جب دور تھا شروع میں تو ڈاکٹر مبشر حسن جیسا آدمی لاہور کا پریزیڈنٹ ہوتا تھا، تو ان کا تو لاہور کے پریزیڈنٹ کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں ہے، تو ان کی کچھ آرگنائزیشنل ویکنیسز ہیں۔ البتہ خان صاحب کا برانڈ جو ہے وہ سیل کرتا ہے، ان کی کال پہ لوگ بہت جمع ہو جائیں گے، جلسے جلوسوں کا پریشر رہے گا، حکومت اپسیٹ رہے گی، لیکن کیا حکومت کو یہ اپنے مطالبات کے سامنے جھکا سکیں گے، یہ مجھے پورا یقین نہیں ہے۔ ٹھیک، اور ساتھ میں ابھی شیلہ صاحب کی طرف، عالیہ صاحبہ کی طرف جانے سے پہلے شیلہ رضا صاحبہ ابھی گنوا رہی تھی کہ کیا کیا پی ٹی آئی نے کیا، خان صاحب نے کیا، اس میں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ابھی نندن کو بھی دے دیا واپس، تو ذرا میری بات تو شاید ہو سکتا ہے شیلہ صاحبہ نہ مانے، آپ ہی بتا دیں ابھی نندن کیا صرف خان صاحب یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا فیصلہ تھا واپس بھیجنا؟ نہیں، اس میں ظاہر اسٹیبلشمنٹ شامل تھی، امریکہ کا اور بڑے ملکوں کا پریشر تھا، عرب ملک بھی بیچ میں شامل تھے کہ بھئی آپ کے درمیان جو ہے وہ کنفلکٹ اتنی نہ بڑھ جائے کہ جنگ کی طرف چلی جائے، تو یہ سب تو ڈپلومیٹک پریشرز تو ہوتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی اگر جنگ ہو جائے، دو ایٹمی ملک ہیں، اس کو تو پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ پریشان تھی، تو سب کی کوشش تھی کہ ان کی کانفلکٹ بڑھے نہ، تو اس لیے اس کو ڈی ایسکالیٹ کرنے کے لیے، اور جو کلبھوشن ہے اگر آپ اس کو پھانسی دیتے ہیں، جی میں آ رہا ہوں آپ کی طرف، بھی یہ دیکھیے پاکستان ایک نیم جمہوریت ہے، یہ بالکل غلط بات ہے کہ یہاں پہ جمہوریت ہے 100%، یہاں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہے، فارن پالیسی ڈیفنس پالیسی جو ہے اس میں میجر فیصلے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، ان بیچارے سیاستدانوں کو گناہ اپنے ذمے لینے پڑتے ہیں، کبھی وہ 3 سال بعد نواز شریف کو ہٹا دیتے ہیں، کبھی وہ یوسف رضا گیلانی کو ہٹوا دیتے ہیں، کبھی وہ عمران خان کو ہٹوا دیتے ہیں، انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، اور سیاستدان تماشا بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، عالیہ حمزہ صاحبہ۔ ہاں جی، میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ اگر جو ہے نا غیرت مندوں کے لیے مداخلت بھی بہت بڑا جرم ہے، اور جب غیرت یا حمیت کی کمی ہونا تو سازش بھی کوئی مسئلہ نہیں رکھتی۔ مسئلہ یہاں سے تھا کہ او بی ایل کے اندر یہاں آ کر مداخلت کی گئی، سازش کی گئی، اس کو یہاں سے اٹھا کر لے گئے، اور یہاں پر زرداری صاحب واشنگٹن پوسٹ کے اندر جا کر اپریسیشن کے لیٹرز لکھتے رہے اور ایڈیٹوریلز لکھتے رہے۔ ریمنڈ ڈیوس کا کیس آپ کے سامنے ہے، ڈرون اٹیکس میں کہا گیا کہ میرے لوگوں کو مارو، یہ کولیکٹرل ڈیمیج ہے، میں وہاں جا کر ان کو سنبھال لوں گا۔ تو پھر اب میں اس پر کیا کہوں، جن کی غیرت ان پر نہیں جاگی، ان کی غیرت تو صرف جاگی تھی میمو اسکینڈل کے اوپر، جو نواز شریف صاحب لے کر گئے تھے، جو بیسیکلی ایک بلیک بیری کی کنورسیشن تھی۔ تو اب میں کیا کہوں، لیٹر گیٹ انہیں نہ مداخلت لگے گا نہ سازش لگے گا، لیکن یہ ہوا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ جی کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا، اور ہنا ربانی نے کیا کہا تھا، تو میں ذرا بتا دوں، میں صرف ان کی بات میں ایڈ کر دیتی ہوں۔ میں بھارت کے سفیر کو کہوں
کہ مودی کے خلاف اپوزیشن ایک عدم اعتماد لا رہی ہے. اگر وہ کامیاب ہو گئی تو ہم تم لوگوں کو معاف کر دیں گے, اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوئی تو ہم تمہارا وہ حال کریں گے کہ دنیا دیکھے گی. تو پھر یہ کیا وہاں کا ریئیکشن ہوگا؟ یہ اب میں کیا کہوں, یہ صرف غیرت اور حمیت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اب آگے آ جائیں جو یہاں پر بات کی گئی. دیکھیں سیدھی صاف سی بات ہے, عمران خان کیوں برا تھا یا یہ چیز سے وہ نہیں ملتا. وہ صاف کہتے ہیں, بڑی لمبی ٹائم لائن ہے, کہاں کہاں لکھا گیا اور کہاں کہاں آیا ہے, اور وائٹ ہاؤس کے کس ترجمان نے کیا بات کی تھی فوجی اڈوں کے بارے میں, اور CIA کا چیف یہاں کیا لینے آیا تھا. تو میں فوجی اڈوں پر صرف اتنا کہوں گی, عمران خان کا حوصلہ تھا. میں کچھ دنوں میں دیکھتی ہوں جو خط پبلش ہونے پر یہ بات کریں کہ ہم نے امریکہ آقا کے حکم کے بغیر خط نہیں پبلش کرنا. تو ہمیں تو آج تک یہ جو یہ چورن بیچتے رہے نا کہ نواز شریف امریکہ کے آگے ڈٹ کر ایٹمی دھماکے کیے تھے, یہ تو ایک خط ان سے پوچھ کر پبلش نہیں کر سکے. ان کی کیا ہمت مجال ہونی تھی. بات سادہ سی ہے, یہاں پر صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ سازش صرف عمران خان کو نکال کر مورے بٹھانے کی نہیں تھی, اپنے لوگ بٹھانے کی نہیں تھی, یہاں چیری بلاسم لانے کی نہیں تھی. ہماری عوام کو, ہمارے نوجوانوں کو بھی اس وقت اداروں سے بدزن کرنے کی تھی. ٹھیک ہے, میں عالیہ صاحبہ, شیلا صاحبہ کی طرف جانا چاہوں گا. پروگرام کی کلوزنگ کا ٹائم بہت قریب ہے. جی شیلا صاحبہ, کلوزنگ کامنٹ پلیز. آپ کو جسٹ 1 منٹ. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آقا سے پوچھ کے خط پڑھنا تھا تو آپ کو ایک بہادر. عالیہ صاحبہ, بات تو پھر اس طرح مکمل ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا. وی نیڈ لاٹ آف ٹائم فار دیٹ. ان فیکٹ 1 پروگرام وڈنٹ بی انف. آپ بغل سے نکال کے کیوں رو رہے تھے, پڑھ دیتے. آپ کے بابر اعوان ڈیش ڈیش کیوں کر رہے تھے, پڑھ دیتے. آپ نے تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی. ایک پیراگراف ہے وہ, اور باقی اس میں ایک پیراگراف نام ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ ڈپلومیٹک نارمز ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے اپنے لوگ ایک پیج پہ نہیں ہیں. فواد چودھری نے کہا کہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہلے ہم سے خوش تھی, اب نہیں ہے, اس لیے ہماری حکومت چلی گئی. اور اس پہ جو شیخ رشید ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اب میں اپنی فوج سے بھی کہوں گا کہ عمران خان کو واپس لاؤ ورنہ ہم جیلیں بھر دیں گے. تو یہ امریکن سازش کہاں سے ہوئی, اور پنجاب میں جو ہوا وہ امریکن سازش ہے. پہلے آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے, چلیں جو پنجاب میں ہوا اگر اس کو بھی ذرا سامنے رکھ لیا جائے تو عالیہ صاحبہ یوں کر لیں تو ٹھیک رہے گا کہ بیرونی مداخلت اور اندرونی سازش کے نتیجے میں آپ کی حکومت گری. دیکھیں جی, میں صرف اتنا کہوں گی کہ امریکہ کے کہنے کے اوپر یہ جو اندرونی سہولت کار تھے انہوں نے یہ سارا کھیل رچایا اس ملک کو عدم استحکام کے ایج پر لانے کا. میں کیوں یہ کہہ رہی ہوں کہ عمران خان کو نکالنے کے بعد جو اداروں کے بارے میں عوام میں ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے, یہ سارا کچھ تو مودی اور عزت بیگل اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود نہیں کر سکے. چلیں جی, مجھے پروگرام کو کلوز کرنا ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا عالیہ صاحبہ. I'll have to جی ٹیک لیو. آپ کا بہت بہت شکریہ. شیلا صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ, اور عدنان عادل صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ ایک نہ ختم ہونے والی بحث ہے جس کے لیے ظاہری سی بات ہے یہ جو پروگرام کی ڈیوریشن ہے یہ کم پڑ جائے گی, اور پڑ بھی جاتی ہے ہمیشہ. انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے مزید ڈسکشن کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.